نہیں دیکھیں، دو قسم کی دستاویزات عدالت کے سامنے تھیں. ایک تو وہ ٹرسٹ ڈیڈز تھیں جن کا تعلق نیلسن ایسکال اور ایک اور کمپنی کومبر سے تھا. کل کی سماعت کے دوران جسٹس عظمت سعید صاحب نے یہ بات کی کہ بادی النظر میں یہ لگتا ہے کہ دونوں جو یہ دستاویزات ہیں ان پہ جو دستخط کیے گئے ہیں وہ ایک ہی ہیں، یعنی کہ ایک ہی دستخط کو دو دفعہ استعمال کر کے دو دستاویزات تیار کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ظاہر ہے یہ ایک بہت سنگین آبزرویشن تھی. اگر ایسا ہوا ہو تو یہ یقیناً جعل سازی کے زمرے میں آتا ہے. میری گزارش کل یہ تھی کہ مجھے معلوم کرنے دیں اور یقیناً اس کی کوئی معصومانہ اس کا جواب ہوگا. اور وہی ہوا. جب میں نے تحقیق کی، پتہ کیا شیخ صاحب کے چیمبر سے، تو بات جو سامنے نکلی کہ وہ یہ تھی کہ ایک ہی دستاویز کا سائننگ پیج جو ہے غلطی سے ان کے غالباً منشی صاحب نے دونوں دستاویزات کے ساتھ لفظ کر دیا تھا. لیکن اچھی بات یہ سامنے آئی کہ ریکارڈ پہ، جے آئی ٹی کے ریکارڈ پہ دونوں وہ دستاویزات اپنی اصلی حالت میں موجود تھیں. وہ دستاویزات میں نے پڑھ کر ان کو دکھائیں تو انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک، بادی نظر میں دونوں دستخط مختلف ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دستخط کو دو دفعہ استعمال کیا گیا ہے. لہٰذا اب صرف معاملہ کیلیبری فونٹ والا رہ گیا. جعل سازی کی جو کل بات ہوئی تھی وہ مکمل طور پہ آج وہ تاثر زائل ہو گیا اور وہ بات ختم ہو گئی. کیلیبری فونٹ کے حوالے سے کل میں نے گزارشات کر دی تھیں کہ 2007 سے پہلے بھی، یعنی کہ 2006 یا اس سے پہلے 5 میں ممکن تھا کہ کیلیبری فونٹ کو ڈاؤن لوڈ کیا جائے اور استعمال کیا جائے. جنوری 2007 میں صرف یہ مائکروسافٹ آفس کا حصہ بنا. میں صرف اگر یہ جاننا چاہوں کہ ظاہر ہے کل آج عدالت نے کہا ہے کہ معاملہ صرف اب کیلیبری فونٹ کا رہ گیا ہے، تو جب سماعت ختم ہوئی ہے تو اس کے اوپر کیا کنوینس ہوئے ہیں ججز؟ کیونکہ کل آپ نے کیلیبری فونٹ کے حوالے سے کہا تھا، مگر آج ججز نے کہا کہ معاملہ ابھی بھی کیلیبری فونٹ کا رہ گیا ہے جب آپ وہ دستخط والے آرگومنٹ کے بعد. دیکھیں میرا خیال ہے وہ انہوں نے صرف یہی کہا کہ کل چونکہ اس حوالے سے دو معاملات تھے کہ کیا یہ دستاویزات کی تشکیل میں بھی جعل سازی ہوئی ہے، اور دوسرا معاملہ تھا فونٹ کا کہ ان کی تاریخ ان دستاویزات کی کیا ہونی چاہیے. کیلیبری فونٹ پہ کل میں نے ایک بہت جامع ایک رائٹ اپ عدالت کو دے دیا تھا جس میں دکھایا تھا کہ millions of people had been given the Calibri font before January 2007. اس لیے اس بات کو دہرایا نہیں. وہ تمام وہ ایک ریٹن نوٹ عدالت کے سامنے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایسے آفیشل ڈاکیومنٹس عدالت کو دیے ہیں کہ 2007 سے پہلے بہت سارے جو آفیشل دستاویزات ہیں اس میں کیلیبری فونٹ استعمال ہوا تھا، یہ آپ نے عدالت میں جمع کرائیں؟ یہ کہ بیٹا ورژن موجود تھا اور بیٹا ورژن ڈاؤن لوڈ ہو سکتا تھا، ڈاؤن لوڈ ہو کر ڈسک کی صورت میں وہ اس کا تبادلہ بھی ہو سکتا تھا. یہ تمام بات کل عدالت کو بتا دی گئی تھی، اس کو آج دہرانے کی ضرورت نہیں تھی. اب معاملہ صرف یہ دستخطوں کا تھا، وہ بات آج واضح ہو گئی. مگر جب آپ نے دستخطوں کی بات ثابت کی تو عدالت نے اس کے بعد کہا نا کہ کیلیبری فونٹ اب صرف فونٹ کا معاملہ رہ گیا ہے. عدالت نے اس کے باوجود کہا جی وہ عدالت فیصلہ اس کا اب کرے گی نا. میں نے جو کہنا تھا وہ کل کہہ دیا. اس حوالے سے اب عدالت اپنا ذہن جو بھی بنائے گی. اور میری گزارش یہی تھی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات ناممکن تھی اس لیے ہوئی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بات ممکن تھی. اس لیے جب تک مزید تحقیق تفتیش نہ ہو اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں دیا جا سکتا. دبئی کے ڈاکیومنٹس کی وجہ سے صرف جو دبئی کے ڈاکیومنٹس ہیں اس میں ظاہر ہے جے آئی ٹی کو جو دبئی کے اتھارٹیز نے لکھا وہ کچھ اور ہے، جو شریف خاندان نے ڈاکیومنٹ دیے وہ کچھ اور ہے. انہوں نے بھی نوٹرائز کرا کے دیے ہیں، انہیں نوٹری پبلک نے جے آئی ٹی کو بھی جواب دیا ہے. تو یہ فیک ہیں جینوین ہیں؟ آپ خود بطور وکیل ہوا یوں ہے جی میں عرض کر دوں، ہوا یوں کہ جو دستاویزات شریف خاندان نے عدالت کو دیے، میرے تھرو بھی دیے، مجھ سے پہلے بھی دیے، وہ باقاعدہ نوٹرائزڈ ہیں. ان پہ یو ای گورنمنٹ کا سٹیمپ لگا ہوا ہے، بار کوڈ لگا ہوا ہے. وہ تمام چیز جو ہے شریف خاندان کے بقول بالکل درست ہے.